السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، چاہے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں کہیں الحمدللہ۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے آپ کیسے ہیں، اسے کہے الحمدللہ۔ تو آج ہم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 71 پڑھیں گے۔ 70 تک ہو چکا ہے، پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ تفصیلی طور پر ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو پوری قرآن شریف کو تجوید کے قواعد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مکمل کروں گی۔ اس کے بعد میں پھر سے شروع کروں گی اور پورے ہجے کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی۔ ہجے کا جو لیسن ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، یا پڑھا ہے تھوڑا بہت لیکن پوری طریقے سے انہیں پڑھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا جب میں ہجے کر کے پڑھاؤں گی۔ تو بہرحال آج ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 71۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کر کے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ تو سب سے پہلے دیکھیں قال انہ، کیا پڑھیں گے؟ قال، قا کو منہ بھر کر بولیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے اور اس کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہے، یعنی کہ الف مدہ کرنا ہے۔ تو کیا پڑھیں گے ہم؟ قال، قال، قالا نہیں بولیں گے، قال، 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 لام زبر لا، جل پڑھیں گے۔ انہو، انہو، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، تو نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے نون مشدد کا غنہ۔ ان، یہ ہوا نون مشدد کا غنہ۔ نہو، چونکہ جب کسی حرف کے اوپر شد آ جاتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اسے۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے انہو، انہ، یہ ہو گیا شد کا، اور نون مشدد کا غنہ بھی آگے آ رہا ہے، ہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے۔ برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے ہا الٹا پیش ہو اور ہا واو پیش ہو، تو دونوں میں ساؤنڈ جو نکل رہا ہے ہو، دونوں برابر ساؤنڈ ہے نا، دونوں ایک ہی قسم کی آواز نکل رہی، یہی مطلب ہے برابر ہونے کا۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے انہو، انہو، آگے چلے، یقولو، یا زبر یا، قاف وا پیش، قو لام پیش لو، یقولو، یا کو ہم جل پڑھیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ، قاف وا پیش قو، یہاں پر ہم کر رہے ہیں واو مدہ، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ کرتے ہیں، واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو یقو اور لام پیش لو، لام کو جل پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش کی حرکت ہے اور زبر زیر پیش کو نہیں کھینچا جاتا، ہم جلد ادا کرتے ہیں، لیکن دھیان رہے کہ ہماری آواز مجہول نہ ہونے پائے، ہم اپنی آواز کو معروف رکھیں۔ بعض اوقات جب ہم پیش کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آواز مجہول ہو جاتی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے لام پیش لو، کیا پڑھیں گے؟ لام پیش لو، لام پیش لو، لو جو پڑھتے ہیں نا وہ مجہول آواز ہوئی، لو پڑھنا، لو۔ قال انہو یقول، آگے انہا،
ان میں پھر نون مشدد کا غنہ جس طریقے سے ہم نے یہاں پر کیا تھا اسی طریقے سے یہاں بھی کرنا ہے. تو انہا، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، الف مدہ. آگے بقرۃ، کیا ہے بقرۃ، با زبر با، قاف زبر قا، را زبر را. را کو پر کرنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. قاف موٹے حروف میں سے ہے، قاف کو بھی منہ بھر کر بولنا ہے. بقرہ، بقرہ، تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے. آگے آنے والا حرف جو ہے وہ ہے لام. تو یہاں پر ایک قاعدہ بن گیا جو کہ کہلاتا ہے ادغام کا قاعدہ. اور ادغام بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ادغام تام ہوتا ہے، دوسرا ادغام ناقص. تو یہاں پر ہم ادغام تام کر رہے جو کہ بغیر غنہ کے ہوگا، بغیر غنہ کے، بس ادغام کر کے ملا کر ہم نکل جائیں گے. اس کے بعد لام الف زبر لا، الف مدہ کریں گے. یہاں تک دیکھیں قال انہ یقول انہا بقرۃ لا، یہاں تک ہو گیا. اگر کوئی پڑھ دے بقرۃ لا غلط ہو جائے گا، تو لام میں دیر نہیں لگانا، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک غلطی عموماً ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوگ پڑھتے ہیں بقرۃ، کیا پڑھتے ہیں بقرۃ. تو اگر آپ بقرۃ پڑھ رہے ہیں تو دھیان رہے کہ قاف کے اوپر جزم معلوم ہو رہا ہے، جبکہ یہاں پر قاف کے اوپر جزم نہیں بلکہ زبر ہے. تو زبر کو صاف اور واضح طور پر ادا کرنا ہے، بقرۃ، بقرۃ، اس طرح سے. آگے چلیں گے ذلول، ذال زبر ذا، جل پڑھیں گے. لام واپش لو، واو مدہ کریں گے. لام دو پیش لن، لام کے اوپر دو پیش ہے. جب بھی دو پیش تنوین یعنی کہ دو پیش دو زبر دو زیر یا نون ساکین اگر آ جائے تو اس کے بعد کوئی قاعدہ بن رہا ہوگا. تو یہاں پر جب دیکھیں گے تو دو پیش کی تنوین ہے اور آگے آنے والا حرف تا ہے، یعنی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اخفا کا قاعدہ بن رہا ہے. اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپاتے ہیں جو کہ کہلاتی ہے اخفا کرنا. تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، اخفا کا قاعدہ ہے. اخفا کب ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف ہوتے ہیں، جس میں سے ایک بھی حرف آ گیا تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں. اب یہ 15 حرف کون کون سے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو نورانی قاعدے کا جو میرا لیسن ڈالا ہوا ہے اخفا کا بیان، اخفا کا لیسن، وہ جا کر آپ کو دیکھنا ہوگا. تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. اس کے بعد تا پیش تو، سا یاد سی، یا مدہ کریں گے. یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کریں گے. ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کے پڑھیں گے. را لام پیش رل، را کو پھر پر پڑھیں گے رل. اور دو، یہاں پھر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے کیا ہے زبر ہے. اور ضاد زبر ضا. یہاں تک دیکھیں قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض. ٹھیک ہے، یہاں پر اخفا کیا ذلول، ذلول، یہ جو ناک سے ہو رہا نا یہی کہلاتی ہے اخفا کرنا. آگے وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، کیا پڑھیں گے وَلَا الف مدہ، تس تاسین زبر تس، جزم کا قاعدہ ہے. بالکل سمپل طریقے سے تا کو سین سے ملا دینا ہے. قاف لام زیر قل، ہا را زبر ہر، سا زبر سا. یہاں پر جب ہم اسٹاپ کریں گے یعنی کہ رک سکتے ہیں، جیم ہے نا علامت، یہاں پر رک سکتے ہیں. جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے حارف، کیا پڑھیں گے حارف. ٹھیک ہے، جب نہیں رکیں گے تو سا کے جو حرکت زبر کی اس کے ساتھ پڑھیں گے. آگے چلے مسلمۃ، میم پیش مو، سین لام زبر سل، مسل، لام زبر لا، میم زبر ما، تا دو پیش تن، لیکن آگے جو حرف آ رہا لام ہے. تو یہاں پر پھر کیا ہوگا ادغام تام کا قاعدہ ہوگا. جس طریقے سے یہاں پر کیا تھا دو پیش کی تنوین کے بعد لام ہے، تو اسی طریقے سے دو پیش کی تنوین کے بعد یہاں لام ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ادغام تام یعنی کہ بغیر غنہ والا ادغام. مسلمۃ لا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، شیۃ، شین کے نیچے زیر ہے، معروف کا خیال رکھتے ہوئے ادا کریں گے جلد.
اور یا زبر یا، تا زبر تا. فیہا، فی میں یا مدہ اور ہاں میں الف مدہ. پورا دیکھیں. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. آگے قالوا الآن، قا میں پھر منہ بھر کر بولیں گے الف مدہ کرتے ہوئے. قا، لام لام پیش، لل حمزہ کھڑا زبر، آ کو بھی کھینچیں گے ایک الف کی مقدار کے بقدر. جس طریقے سے ہم الف مدہ کو ادا کرتے اسی طریقے سے. آ، نون زبر نا. قالوا الآن، قالوا الآن جئت بالحق. جی، جیم حمزہ زیر جی، حمزہ ساکینہ ہے یعنی کہ حمزہ کے اوپر سکون ہے، تو یہاں پر ہم حمزہ کو کیا کریں گے؟ جھٹکا کے ساتھ ادا کریں گے. جی 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 تا، جی تا جی تا، اس طریقے سے. آگے بالحق، بالام زیر بل، ہا قاف زبر حق. یہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہوئے اسٹاپ کریں گے جب اسٹاپ ہو رہے ہیں. اگر یہاں پر نہیں رکنا ہے تو قاف کی جو حرکت ہے زیر کی اس کے ساتھ پڑھنا ہے. آگے فَذَبَحُوهَا، کیا ہے؟ فَذَبَحُوهَا، یہاں پر ہا ہے اور یہاں پر ہا ہے، تو فَذَ یہاں پر دونوں کے اوپر زبر ہے تو بالکل آسان طریقے سے نکالنا ہے. اس کے بعد با زبر با، ہا واو پیش ہو جو ہے یہاں پر واو مدہ ہم کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہا الف زبر ہا جو ہے یہاں پر واو مدہ کریں اور یہاں پر الف مدہ. ہو میں واو مدہ، ہا میں الف مدہ، دونوں جگہ ہا ہے لیکن الگ الگ طریقے سے نکلے گا، ہے نا. حلق سے نکلتا ہے یہ دونوں حرف لیکن الگ الگ طریقے سے، الگ الگ جگہوں سے. تو اس کو پڑھیں گے ہا اور اس کو پڑھیں گے ہا. فَذَبَحُوهَا، فَذَبَحُوهَا، ہو کو بھی کھینچیں گے ایک الف کی مقدار کے باقدر، ہا کو بھی کھینچیں گے ایک الف کی مقدار کے باقدر. آگے وَمَا، واو زبر وا، ما میں الف مدہ، میم الف زبر ما، کادو، کا کو بھی الف مدہ کے ساتھ کھینچیں گے، کاف الف زبر کا، دال واو پیش دو، یہاں پر واو مدہ کریں گے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے. آگے یفعلون، یا فا زبر یف، عین زبر آ، لام واو پیش لو، نون زبر نا. یا فا زبر یف جو ہے فا میں جزم ہے، تو جزم کا قاعدہ ہے کہ پیچھے والے حرف کو جزم والے حرف سے ملا دیں گے. عین زبر آ، زبر کا قاعدہ، لام واو پیش لو میں واو مدہ کر رہے ہیں، نون کے اوپر وقف کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہو گیا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. یفعلون، بعض اوقات نا فا میں بھی لوگ قلقلہ کر بیٹھتے ہیں، یفعلون یفعلون، لام میں بھی قلقلہ کر بیٹھتے ہیں، جیسے کہ قالوا الآن جئت بالحق، بالحق ایسے پڑھتے ہیں. تو قلقلہ ہر جگہ نہیں کرنا، قلقلہ کے صرف قاف تا با جیم دال یہ جو 5 حرف ہے نا یہی ہے صرف قلقلہ کے حرف. اس پر جب جزم آئے تب ہم قلقلہ کریں گے، باقی ہر جگہ زبردستی قلقلہ نہیں کرنا. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں تک آج کا سبق ہوتا ہے مکمل. تو ایک بار اوپر سے پڑھتی ہوں، غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. صدق اللہ العظیم. تو آج کے لیے یہیں تک. امید ہے کہ آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا، آج کا جو سبق ہے سمجھ میں آیا ہوگا. تو اس کو خوب پریکٹس کرے اور اس ویڈیو کو شیئر کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں اور سیکھنے کی خواہش رکھے. اور سیکھنا ہی چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے نا.
تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. سب کے اوپر کیا بتایا گیا؟ فرض عین، یعنی کہ ہر ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس پر فرض عین یعنی کہ بے حد ضروری بتایا گیا. تو تجوید کے ساتھ سیکھے. آج بہت سارے طریقے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کا. تو اللہ تعالیٰ سکھائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.